آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام عمل کا دارالمدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن و دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جس کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک شخص حارث بن ہاشم نامی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور یہ وحی کی کیفیت مجھ پر بہت شاہ گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بمشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ انتہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہیں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہیں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہیں جا کر خلوت گزار ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے کھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہو، پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو کھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو۔